وعلیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ ابھی تک جو آپ لوگوں کے سامنے احادیث نقل کی جا رہی تھی وہ عقل کے حوالے سے نقل کی جا رہی تھی۔ آج سے جو احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائے وہ عمل کی اہمیت کو احادیث بیان کر رہی ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر عمل کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، جس کے اندر جناب امیر عمل کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل، ان لوگوں کے جیسے نہ بننا کہ جو آخرت کی امید کرتے ہیں، یعنی آخرت روز قیامت کے حوالے سے امیدوار رہتے ہیں بغیر عمل کے۔ یحب الصالحین ولا يعمل اعمالهم، وہ لوگ اچھے لوگوں کو، صالحین کو، نیکوکار کو دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتے، ان کا جیسا عمل نہیں کرتے۔ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدٌ، گناہگاروں کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ خود ان گناہگاروں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ گناہگاروں کی جو گروہ ہے اس گروہ میں سے ایک فرد یہ بھی ہوتی ہے۔ یخاف علی غیرہ بأدنى ظن، دوسروں سے خوف محسوس کرتے ہیں، دوسروں کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی ان کی نافرمانی کری تو ہو سکتا ہے کہ وہ سزا دیں اور سرزنش کریں۔ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ، اور اپنی ذات کے لیے امیدوار ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں، یہ فقرہ جو ہے ملاحظہ فرمائے، یخاف علی غیرہ بأدنى من ظن، دوسروں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کی تھوڑی سی بھی نافرمانی کریں گے دوسرے تو ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ عَمَلِهِ، اور اپنی ذات کے لیے یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی خاطر زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیے جائیں، عمل کیے جائیں۔ یقصر اذا عمل، عمل کرتے وقت کوتاہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَيُبَالِغُ اذا سأل، اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیسا تم نے عمل کیا تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، بے پناہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں۔ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٍّ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقَلِّدٌ،
گفتار کے ذریعے سے تو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن عمل کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے۔ گفتار قول کے ذریعے سے اپنی باتوں سے چاہتے ہیں کہ لوگ بعمل بن جائیں، لیکن عمل خود کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ یہ جناب امیر سے حدیث تھی عمل کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک دوسری حدیث ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں عمل کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں من قبل اللہ منہ صلاۃ واحدہ لم يعذبه، اللہ جس شخص سے اس کی ایک نماز اگر قبول کر لے تو پھر اس کو عذاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ ومن قبل منہ حسنتاً، اور اللہ اگر کسی انسان سے اس کی ایک نیکی، ایک اچھائی کو قبول کر لے، تب بھی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ آخری حدیث ذیل جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال، دنیا میں لوگ عمل مال کے ذریعے سے معروف ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، دولت ہے، اتنا زیادہ اس کی شہرت ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اتنا زیادہ وہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ وفی الآخرۃ بالاعمال، لیکن آخرت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر مشہور ہیں۔ دنیا کے اندر مال کی بنیاد پہ مشہور ہے، دولت کی بنیاد پہ مشہور ہے، لیکن آخرت میں لوگ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ بہرحال خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عمل کریں، اور گفتگو جتنی کر رہے ہیں اتنی ہی گفتگو کریں، اتنی ہی بات کریں کہ جتنا ہم عمل کے میدان میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور عمل کے اعتبار سے ہم کمزور۔ آج جو آپ کے سامنے درس بیان کی جا رہی ہے، درس کے حوالے سے بحث کی، وہ کیونکہ اس ہفتے میں جناب امیر علیہ السلام کی ولادت تھی، لہذا یہ ہفتہ، اس ہفتے کا درس جناب امیر کے تذکرے اور ان کی سیرت کے حوالے سے اختصاص رکھتا ہے۔ لہذا جو ہے جو جناب امیر کے حوالے سے فضائل بیان ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام وسیع الرسول، جن کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے ابن عباس کا میں قول یہ نقل کر رہا ہوں، لو ان الشجر اقلام،
والبحر مداد والانس والجن کتاب وحساب ما احسن فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر روشنائی بن جائے، اور جن اور انس یعنی انسان اور جنات لکھنے کے لیے اور حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو گونگا ہے، صحیح سے بات نہیں کر پاتا۔ اس کی مراد تھی یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس پر جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بہرحال امیر شام حضرت علی کے حوالے سے عداوت اور کینہ اپنے دل میں رکھتے تھے، لیکن یہ بات اتنی غلط بات تھی کہ اس بات نے امیر شام کو مجبور کر دیا کہ امیر شام جناب امیر کی فضیلت کو اس شخص کے سامنے ظاہر کرے۔ کہتے ہیں وحیا کا وائے ہو تجھ پر، کیف یکون آہ الناس، کیا تو کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کے پاس سے تو آیا ہے کہ جو بات نہیں کر سکتا۔ واللہ ما سن الفصاحہ لقریش، فصاحت اگر قریش میں دیکھنا ہو جس نے فصاحت کے ستون کو مضبوط کیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ عبد الحمید ابن یحییٰ جو کاتب تھا، اس نے کہا ہے کہ حفظت سبعین خطبۃ من خطب الاسلاف، میں نے 70 خطبے علی ابن ابی طالب کے یاد کیے جس سے میں نے ادب کو سیکھا ہے، بلاغت کو سیکھا ہے، میں نے اس کے ذریعے سے جو ہے فصاحت کو سیکھا۔ اس کے علاوہ خود جو دیگر فضائل ہیں جن کو اگر شمار کیا جائے جناب امیر علیہ السلام کے، جو فضائل حضرت علی علیہ السلام کے اختصاصی فضائل ہیں، اور یہ فضائل جو ہیں وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں پائے جاتے۔ سب سے پہلی وہ شخصیت ہے کہ جس نے رسالت مآب کی رسالت کی تصدیق کری اور ان پر ایمان لیا۔ عبادت کے اعتبار سے پیغمبر کی امت میں ان سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، زہد کے اعتبار سے دنیا میں جو زہد اور پرہیزگاری اختیار کری تھی ان سے آگے کوئی نہیں تھا، سخاوت میں ان کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا تھا کہ کوئی ان کے مقابل کے اوپر نہیں تھا، جہاد جو خدا کی راہ میں کیا ہے اس کی بھی بہرحال کوئی نظیر نہیں، اور کتاب خدا اور سنت رسول اللہ کے اوپر جو عمل کیا ہے اس عمل میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
یہاں کے اوپر خود حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور بہرحال یہ قول جو ہے وہ مورخین کا قول جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کہ جس میں مورخین یہ کہتے ہیں بَعَثَ النَّبِی یوم الاثنین، اللہ نے پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجا دوشنبے کو یعنی پیر کے دن، وَأَسْلَمَ علی یوم الثلاثاء، اور علی نے پیغمبر کے اوپر منگل کے دن سے شنبے کو اسلام قبول کیا اور اسلام کا اپنے اظہار کیا، یعنی پیر کے دن پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور منگل کے روز حضرت علی ابن ابی طالب نے جناب پیغمبر اسلام پر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جو بہرحال یہاں پر ایک فقرہ ہے محمد علی دخیل کا، لبنان کے ایک بزرگ عالم ہیں، جو جناب امیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عمل اور اس کی عبادت کا کیا حساب کیا جائے جس کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین پر بھاری، یعنی عبادت ثقلین یعنی تمام انسانوں اور تمام جنوں کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے ترازو کے پلڑے میں، اور دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب کی اس ضربت کو رکھا جائے جو خندق کے دن آپ نے عمر ابن عبدود کے سر کے اوپر ماری تھی اور اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کو قتل کیا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو تو اس کی عبادت کیسی ہوگی، اور اللہ کی راہ میں اس نے جو اطاعت کی ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ خود اپنے متعلق جناب امیر فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل الناس 7 سنین، میں نے رسول اللہ کے ہمراہ نماز پڑھی اور لوگوں سے 7 سال پہلے، یعنی اور جتنے لوگ نہ پیغمبر کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئے یا پیغمبر کے ہمراہ جن لوگوں نے نماز پڑھی ان سے 7 سال پہلے میں نے پیغمبر کے ہمراہ نماز پڑھی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں کہ جس نے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں اسلمت قبل اسلام الناس، میں لوگوں کے اسلام لانے سے پہلے میں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا۔ وَصَلَّيْتُ قَبْلَ صَلَاتِهِمْ، اور میں نے لوگوں کے نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھی تھی۔ سیرت میں جناب امیر کی ملتا ہے کہ روز و شب ایک دن میں 1000 رکعت نماز جناب امیر ادا کرتے تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو نہج البلاغہ کی جنہیں نے شرح لکھی ہے وہ جناب امیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں سب سے ہولناک رات جو ہے وہ لیلۃ الحریر کی رات ہے، لیلۃ الحریر۔ یہ جنگ تقریباً 7 اور 8 مہینے تک رہی تھی،
امیر شام اور حضرت علی کے درمیان، اور ہولناک جنگ جو ہے وہ جو پیش آئی ہے وہ لیلۃ الحریر میں، شب حریر، کہ جس دن سخت ترین معرکہ حضرت علی کے لشکر اور امیر شام کے درمیان ہوا تھا۔ اس دن ابن ابی الحدید فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا جنگ میں کہ دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے علی بن ابی طالب کے تیر آ رہے تھے۔ ایک عجیب لشکر میں اضطراب موجود تھا، اور اس وقت علی ابن ابی طالب اپنی ذمہ داری اور اپنے وظیفے کو ادا کر رہے تھے، اور اس حالت میں بھی، ایسی شدید جنگ میں بھی، علی ابن ابی طالب نماز کو پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ کے اوپر جناب امیر نے نماز شب کے فضائل کا ذکر کیا اپنے خطبے میں، کہ نماز شب کی کیا فضیلت، اور اس وقت جناب امیر نے فرمایا کہ میں نے جب سے پیغمبر اسلام سے یہ سنا کہ نماز شب کی کیا فضائل ہیں، مجھ سے نماز شب کبھی نہیں چھوٹی۔ تو ابن کوا نام کا ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت سے سوال کیا، حتی فی لیلۃ الحریر، ارے جنگ صفین کی وہ ہولناک رات لیلۃ الحریر، اس دن بھی آپ نے کیا نماز شب پڑھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، حتی فی لیلۃ الحریر، میں نے جنگ صفین کی وہ ہولناک شب میں بھی جو ہے نماز شب کو ادا کیا۔ عدالت کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ جمل کا خاتمہ ہوا اور آپ بصرے میں داخل ہوئے، تو بصرے کا جو بیت المال تھا اس میں سے آپ نے اپنے لشکر کے ہر سپاہی کو 500 درہم تقسیم کروائے، اور 500 درہم خود لی۔ یعنی ایسا جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کہ آپ اپنے لشکر کی ایک فرد ہیں، جبکہ آپ وہ ہیں کہ جو امام ہیں، آپ وہ ہیں جو حاکم وقت ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو لشکر کے سردار ہیں، لیکن جب حصہ بٹ رہا ہے، جب تقسیم ہو رہی ہے مال کی، تو برابر کے ساتھ سب کے درمیان آپ نے جو حصہ بانٹا تھا اتنا ہی حصہ اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا، اس میں بہرحال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے خود جناب امیر کا ارشاد ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفوائد، مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے ہیں، یفتح لی من کل باب الفوائد، میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے۔ کسی نے جناب ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کا علم اور آپ کے چچازاد بھائی علی ابن ابی طالب کا علم، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، کیا نسبت ہے؟ آپ کے پاس جو معلومات ہے، بھائی ابن عباس وہ ہیں کہ جن کو امت محمد کا حبر کہا جاتا تھا، حبر الامہ۔ حبر لفظ جو ہے یہ یہودی علماء کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ جو یہودی علماء سب سے زیادہ معلومات اپنے دین کی رکھتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا حبر۔ اس کی جمع بنے گی
مقدار. یہاں جناب ابن عباس کا لقب تھا حبر الامہ، یعنی امت محمد کے سب سے زیادہ جاننے والے. ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کا علم علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے، کیسا ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کنسبت قطرہ من المطر من البحر. بس یہ سمجھ لو کہ بارش کا ایک قطرے کی جو حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں، وہ میرے علم کی حیثیت ہے علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے. ایک طرف بارش کا ایک قطرہ اور دوسری طرف ایک سمندر. میں بارش کا ایک قطرہ رکھتا ہوں اور علی علم کا سمندر. سعید ابن مسیب نے فرمایا ما کانا احد الناس یقول سلونی غیر علی ابن ابی طالب. لوگوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ پوچھو مجھ سے سوائے علی ابن ابی طالب کہ سلونی سلونی قبل ان تفقرون، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو. اہل تاریخ اور جو علوم قرآن کے ماہرین مفسرین علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں کے اوپر بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آیا ہے، اس سے مراد اس کے امیر اور اس کے سردار جو ہیں صاحبان ایمان کے علی ابن ابی طالب. خود پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ہمراہ ہے اور قرآن علی کے ہمراہ ہے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر کے اوپر ملاقات کریں. ابراہیم ابن محمد نے سعید ابن ہلال ابن عاصم ابن سعد بن مسعود ثقفی سے روایت کی ہے کہ ما نزل من القرآن فی امیر المومنین علیہ السلام. جو قرآن کا حصہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے نازل ہوا ہے وہ تقریباً 1/3 حصہ. تو فضائل کے حوالے سے اگر شمار کیا جائے کہ جناب امیر کے فضائل میں جو آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ بہرحال جو ہے ان کو شمار آسانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں کہیں کے اوپر بھی یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ہے وہاں اس کے امیر اور سردار کی حیثیت سے علی بن ابی طالب کو مراد لیا گیا. حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب سے یہ سنا، یعنی یہ روایت حضرت عمر سے فرماتے ہیں وہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان السماوات السبع ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضع فی کفۃ
ثم وضع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفۃ لرجح ایمان علی ابن ابی طالب، کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ایک ہتھیلی میں لے لیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں ایک ہتھیلی کے اوپر رکھ دیا جائے، اور دوسری ہتھیلی کے اوپر علی ابن ابی طالب کے ایمان کو رکھا جائے، ایک ہتھیلی کے اوپر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھا جائے، اور دوسری ہتھیلی کے اوپر علی ابن ابی طالب کے ایمان کو رکھا جائے، تو علی ابن ابی طالب کا ایمان ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے مقابلے میں ترجیح رکھے گا، باوزن ہوگا، زیادہ وزن ہوگا اس کا۔ سیرت میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، دیکھیے یہاں کے اوپر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو آپ کی خلافت سے پہلے کا ہے، دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس زمانے میں آپ کو ظاہری حکومت ملی ہے اس زمانے کا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو جب ہم پڑھیں تو اس وقت جو ہے وہ بہرحال صحیح نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو صحیح طریقے سے صحیح نتیجہ نہیں نکال پاتے۔ یعنی زیادہ تر وہ چیزیں جو ایک حاکم وقت کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور کس انداز سے اس کا رہن سہن ہونا چاہیے، اس ذیل میں وہ 5 سالہ دور کہ جس دور میں حضرت کے پاس ظاہری حکومت تھی، اور کتنی بڑی حکومت تھی کہ صرف شام کے علاقے کو چھوڑ کے پورا عراق، پورا ایران، اچھا خاصا افغانستان کا حصہ، اور پھر پورا حجاز، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں تھے۔ لیکن اس کے بعد جو حضرت کی سادہ زیستی تھی، اور اس سادہ زیستی کو دیکھ کے لوگ جو تھے وہ تعجب کرتے تھے، حیران رہ جاتے تھے۔ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک راوی ہے سوید بن غفلہ، اس کا بیان ہے کہ دخل تو علی ابن ابی طالب، میں حضرت کے پاس حاضر ہوا اس وقت کہ جب آپ کے پاس حکومت تھی، فوجدته جالسا وبین یدیہ صحیفہ فیہا لبن خائر اجد ریہ من شدت حموزت۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے سامنے جو ہے کتاب رکھی ہوئی ہے، اور وہاں کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک برتن ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایسا دہی رکھا ہوا ہے کہ جس کے جو کھٹا ہو چکا ہے، اور اس کی بو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ میں محسوس کر رہا تھا، اور حضرت کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے، کبھی اس روٹی کو حضرت جو تھے وہ ہاتھ سے توڑتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ روٹی گھٹنے کے اوپر رکھ کے توڑتے تھے،
تو میں نے جب اس حالت میں حضرت کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسی زاہدانہ زندگی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کاہے کے لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ میری حکومت کا جو ادنا ترین شخص ہے، جو انتہائی معمولی انسان ہے، اس کی زندگی کے برابر اپنی زندگی گزاروں، تاکہ اگر وہ مجھ کو دیکھے اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ صبر اور شکر کرے کہ جب میرا حاکم اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے تو اگر میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ حصے ہیں۔ جو کلام وارد ہوا ہے اور جو ہمارے لیے یعنی روشنی کا سبب بنتا ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن پہ غلبہ پا لیتے ہو، قابو پا لیتے ہو، تو اللہ کے کا شکر تم کو ادا کرنا ہے۔ لہذا شکر خدا کا یہ ہے کہ تم اپنے دشمن کو پھر معاف کر دو۔ یہ اللہ نے جو تمہیں قدرت دی ہے، گویا کہ اس قدرت کو شکرانہ کے طور کے اوپر تم بارگاہ خدا بندی میں پیش کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من کفارت الذنوب العظام، گناہان کبیرہ کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ اغاثۃ الملہوف، مسکین اور ناتواں لوگوں کی فریاد رسی کو پہنچنا، والتنفیس عن الکروب، اور والتنفیس عن المکروب، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کو راحت فراہم کرنا۔ اگر کوئی یہ کام انجام دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے گناہ کبیرہ کا کفارہ ادا کرنا۔ فرماتے یبن آدم اذا رأیت ربک یتتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ فاحذر، اے فرزند آدم، جب تم اپنے پروردگار کو دیکھو کہ وہ پے در پے تم کو نعمتیں دے رہا ہے اور اس کے بعد تم اپنے اللہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تم کو بچ کے رہنا چاہیے کہ یہ نعمتیں جو پے در پے تم پر نازل ہو رہی ہیں، ایک دم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تازیانہ تم پر اٹھ جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں فرماتے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی انسان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہو۔ یہ چند احادیث آپ کے سامنے جو ہے پیش کری کہ جو حکیمانہ قول ہے حضرت کا، اور وہ واقع
ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ان احادیث کو جو ہے وہ اس پہ عمل کر سکیں. جو دعائیں حضرت سے وارد ہوئی ان کے اوپر بہت کم بحث ہوتی ہے. آج الحمدللہ بعض لوگوں نے جو ہے بعض علماء نے کوشش کی اور حضرت کی جتنی بھی دعائیں تھیں ان ساری دعاؤں کو جمع کیا ہے, نام اس کو قرار دیا ہے صحیفہ علی. ان دعاؤں کے اندر جو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے چیزیں طلب کری کیا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من ہیجان الحرص, پروردگارا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر لالچ, ہرس, طمع کا غلبہ نہ ہو, یہ میرے اوپر حاوی نہ ہو. وصورت الغضب, خدایا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر غضب اور غصہ جو ہے اس کا غلبہ. وغلبت الحسد, پروردگارا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر حسد کا غلبہ نہ ہو, یعنی میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلوں نہ, یہ میرے اندر بری صفت نہ پیدا ہو. وضعف الصبر, پروردگارا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ صبر کے حوالے سے میں کمزور نہ ہوں, کہ میں برداشت نہ کر سکتا. وقلت القناعہ, خدایا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ میں قناعت نہ کروں. اس کے علاوہ جو جناب امیر صبح کے وقت دعا پڑھتے تھے اس کے کچھ فقرے آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں, جس میں حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی امیان القلب. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنی ذات کو مجھے پہچانوا دیا اور مجھ کو دل کا اندھا نہیں بنایا. یعنی اگر اللہ مجھے اپنی معرفت نہ کراتا, مجھے نہ پہچانواتا, تو بہرحال میں دل کے اعتبار سے اندھا تھا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے امت محمد میں قرار دی. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعلہ فی عہد الناس. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, لوگوں کے ہاتھ میں میرے رزق کو نہیں قرار دیا. الحمدللہ الذی ستر عورتی ولم یفضحنی بین الناس. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میرے عیبوں کو چھپایا اور لوگوں کے درمیان مجھ کو رسوا نہیں کیا. ایک دوسری دعا ہے کہ جس میں حضرت فرماتے اللہم اغفر لی ما انت عالم بہ, پروردگارا تو مجھے معاف کر دے, بخش دے, کیونکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, کیا کیا مجھ سے لرزشیں. اللہم اغفر لی ما علیت بہ علی نفسی ولم تجد لہ عندی وفا. پروردگارا مجھے
میری اس خطا کو معاف کر دے کہ میں نے اپنی ذات سے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو وفا نہیں کی۔ اللہم اغفر لی ما تقربت بہ الی، پروردگارا مجھے بخش دے، میرے وہ گناہ بخش دے، معاف کر دے کہ جو مجھ کو تجھ سے نزدیک کرنے سے روک دے۔ اللہم اغفر لی زمرات الالحاظ، پروردگارا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو مجھے گناہگاروں کی فہرست میں رکھ دے۔ انسان جب دعا کرتا ہے خدا سے تو اس کو یقین بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دعا جو ہے بارگاہ خداوندی میں اس کی قبول ہے۔ ہمارے ائمہ کے حوالے سے، خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام یا جناب رسالت مآب اور دیگر ائمہ، ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ انہی نے اگر کسی کے لیے بد دعا کری ہے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کوفے میں ممبر مسجد کوفہ کے ممبر کے اوپر جناب امیر خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت اپنی خلافت کا حضرت کی دور تھا، حضرت کی خلافت کا زمانہ تھا، اور وہاں پر غدیر کی بحث چھڑی، اور جناب امیر اس چیز کو لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مجھ کو تو غدیر میں پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یا علی مولا ہے۔ اس وقت حضرت نے خطبہ جب دے رہے تھے یہ کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو واقعہ غدیر کا جنہی نے مشاہدہ کیا تھا، جو وہاں کے اوپر حاضر تھے۔ تو 30 لوگ کھڑے ہوئے کہ جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے، جن لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم وہاں کے اوپر موجود تھے اور ہم نے اپنے کانوں سے جناب پیغمبر اسلام سے یہ حدیث سنی۔ لیکن انس ابن مالک وہ نہیں کھڑے ہوئے جو پیغمبر کے خادم تھے، جبکہ وہ غدیر کے موقع کے اوپر موجود تھے۔ تو حضرت نے انس ابن مالک سے کہا ما لک لا تقوم ما صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتشہد بما سمعتہ یوم الدین، تمہیں کیا ہو گیا انس کہ تم ان 30 رسول اللہ کے صحابیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے اس چیز کی گواہی دو کہ جو تم نے اپنے کانوں سے غدیر کے دن میرے متعلق پیغمبر کی زبانی سنا۔ تو انس نے کہا یا امیر المومنین کبرت سنی ونسیت، میں بہت زیادہ اب سن دراز ہو چکا ہوں، اب مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا سنا۔ حضرت نے فرمایا ان کنت کاذبا فضربک اللہ ببیضاء لا تواریہ الامام، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہو تو اللہ تم کو ایسے مرض میں گرفتار کرے کہ جس مرض کو تمہارا امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ بات ختم ہوئی، انس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر نکلے، فوراً انس کی جو ہے وہ چہرے کے اوپر سفید داغ جو ہے وہ نمایاں ہونے لگی،
بعد میں سر کے بعض حصے کے اوپر تھے، اور وہ جتنا امامے کو اپنے جو ہے آگے بڑھا کے لگاتے تھے تاکہ یہ داغ جو ہے چھپ جائیں، لیکن وہ داغ جو تھے وہ سفیدی کے ظاہر ہوتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اے انس، یہ مرض تم کو کیسے ہو گیا؟ تو انس ان کے جواب میں کہتے تھے اصابتنی دعوت العبد الصالح، مجھ کو ایک بندہ صالح کی بد دعا لگ گئی جس کی بنا کے اوپر یہ مرض میرے اندر پیدا ہو گئی۔ تاریخ میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخر کا جو حکومت کا حضرت کا دور ہے بڑا پرآشوب دور ہے، کیونکہ امیر شام کو اس بات کا یہ احساس ہو چکا تھا کہ علی بن ابی طالب سے کھلے ہوئے میدان کے اندر جو ہے اب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر میدان میں مقابلہ ہوگا تو یقیناً میری شکست ہوگی۔ چنانچہ انہی نے یہ کیا کہ کبھی جو ہے وہ اپنے لشکر کو جو ہے حضرت کے دارالحکومت میں بھیج دیتے تھے، کبھی بصرے کی اوپر جو ہے حملہ کروا رہے ہیں کسی کے ذریعے سے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کبھی حجاز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مدائن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ایک سلسلہ جو تھا ناامنی کا قائم کر رکھا تھا، اور حضرت جو ہے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی بنا کے اوپر پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ بسر بن ارتاد جو امیر شام کی جانب سے روانہ ہوا یمن کی جانب، اور اس نے جو ہے وہاں کے نیک اور پاک و پاکیزہ لوگوں کو جو ہے قتل کیا۔ حتیٰ یمن کے حاکم جو تھے اس وقت عبید اللہ ابن عباس تھے، عبید اللہ ابن عباس کے گھر میں وہ داخل ہوا اور ان کی بیوی کے سامنے ان کے دونوں بچوں کو قتل کر ڈالا، جس کی بنا کے اوپر ان کی بیوی جو ہے وہ عقل ان کی ختم ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی۔ حضرت کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ جو ہے حضرت کو تکلیف ہوئی۔ حضرت نے کہا اللہم انا بسرن باعدین، پروردگارا جانتا ہے کہ بسر نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے، ونحتک محارمک، اور جو تیری محارم ہے اس کی وہ توہین کر رہا ہے۔ پروردگارا اس شخص کو اس وقت تک تو موت نہ دینا جب تک کہ اس کی عقل کو تو اس سے سلب نہ کرنا، ولا توجب لہو رحمتک، بلا پروردگارا تیری رحمت اس شخص کے شامل حال نہ ہو۔ اللہم لان بسرن، خدایا تو اپنی رحمت کو بسر سے دور، اور اپنے غضب کو تو بسر کے اوپر حلال قرار دے، اپنے عذاب کو تو نازل کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بسر جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا تھا، اور دیوانگی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ کے رکھا جاتا تھا، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ غلاظت کھانے لگتا تھا۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال تھا۔ یعنی یہ حضرت کی دعا اللہ نے مستجاب فرمائی، اور اس کو اسی زندگی دنیا کے اندر جو ہے اس طرح سے اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ نمونے ہیں جو جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جناب امین علیہ السلام کی کیا منزلت اور کیا مقام تھا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم سیرت علی ابن ابی طالب کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اس سیرت کے اوپر جو ہے چلیے
دنیا میں ہم کو اللہ جو ہے وہ حضرت علی نے ابی طالب کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفا دینا فرمائے. بہرحال یہاں کے اوپر جو ہے میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ولادت کا موقع ہے جو ہمارے ایک عزیز شاعر جناب شکیل شمسی نے فرمایا کہ علم کے شہر کی منزل کو نہ پوچھو، اس کے دروازے پہ لکھا ہے سلونی. یہ ہے قرآن، اسے پڑھ کے عمل میں صرف تعویذ سمجھ کر نکلے. نظام دکن عثمان علی خان حیدرآباد کے جو نظام ششوں میں آخری نظام، انہی نے حضرت علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک قطع کہا جس میں کہا کہ علی کی مانوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا، وفور عشق کی وارفتگی سمجھا تو میں سمجھا، مٹا کے اپنے کو عثمان یہی کہتا ہے ہر ایک سے، در شاہ نجف کی بندگی سمجھا تو میں سمجھا. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری توفیقات وآخر دعوانا الحمدللہ. اگر درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں آپ کی